الحمد للہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ ویلکم ٹو چینل روحانی پرواز۔ روحانی پرواز میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا وظیفہ تمام پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے حوالے سے ہے۔ ہر مشکل کا حل، کوئی اہم مقصد جو پورا نہ ہو رہا ہو، یہ انشاءاللہ وظیفہ آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اتاریں گے اور آپ کا رکا ہوا کام انشاءاللہ بفضل اللہ و برحمتہ ہی ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں وظیفہ اور اس کا طریقہ عرض کروں، روحانی پرواز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری خوبصورت اسلامی روحانی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملا کرے اور آپ ہماری خوبصورت اسلامی روحانی ویڈیوز سے فائدہ اٹھایا کریں۔ اب میں عمل کی طرف آتا ہوں، وظیفے کی طرف آتا ہوں۔ آپ کا کوئی اہم مقصد ہو جو پورا نہ ہو رہا ہو، یا کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل درپیش ہو، آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ پریشانی، وہ مشکل اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ وظائف ہم کرتے ہیں، دعائیں ہم کرتے ہیں، اوپر سے فیصلے مصلحتاً ہوتے ہیں۔ جو چیز ہمارے لیے بہتر ہوگی وہ ہمیں عطا کر دی جائے گی، جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا متبادل عطا فرما دیتے ہیں، اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے انتہائی مختصر سا وظیفہ کرنا ہے، کوئی لمبا وظیفہ نہیں ہے۔ ہمارے روحانی پرواز کے تمام تر وظائف مختصر ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے یا پریشانی لاحق ہو تو آپ 11 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ 11 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد سورۃ التین، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پارہ نمبر 30 میں ہے، اس کو بھی 11 دفعہ پڑھیں، پھر درود شریف 11 دفعہ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میری یہ پریشانی، میری یہ مشکل دور فرما دے، میرا یہ مقصد پورا ہو جائے۔ درود شریف 11 مرتبہ پڑھا آپ نے شروع میں، اور اس کے بعد سورۃ والتین پڑھی آپ نے۔ سورۃ التین میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں پورا قرآن اترا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھائی گئی، اسی طریقے سے مٹی کی قسم کھائی گئی، زیتون کی قسم کھائی گئی، طور سینا کی قسم کھائی گئی۔ 4 قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ مفسرین نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسان میں جو انسان مراد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دیا ہے مفسرین نے کہ یہاں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو یوں یہ صورت مبارکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو اجاگر کرتی ہے، آپ کی مبارک شان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کو اتارا، اس لیے اس کو 11 دفعہ پڑھیں۔ اس سے پہلے 11 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد 11 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر اپنے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل دعا کریں۔ انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا، پریشانی دور ہوگی،
مشکل آسان ہوگی۔ بزرگان امت نے قرآن کریم سے جو وظائف منتخب کیے ہیں، ان وظائف کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جیسے اب سورۃ 3 کا وظیفہ بتا رہا ہوں، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے، آپ کی سیرت طیبہ ہے، آپ کی مبارک زندگی اور آپ کی مبارک شان کو واضح کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو ہر مشکل کے لیے منتخب فرمایا ہے، ہر پریشانی دور کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے، ہر مقصد پورا کرنے کے لیے اس وظیفے کا انتخاب کیا ہے بزرگان امت نے۔ تو ان کا جو استنباط یا ان کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کسی نئے وظیفے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں روحانی پرواز میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے روحانی پرواز کی طرف سے مجھے اجازت مرحمت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ اللہ حافظ۔